بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. میرے بھائیو دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی پابندی سے استغفار پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہر تنگی سے نکال لیتے ہیں. جیسے کہ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتی آدمی کا گمان تک نہیں جاتا. کتنی بڑی بات ہے، دنیا کے اندر آدمی پریشان ہوتا، روزی کے بارے میں آدمی پریشان ہوتے رہتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنگی سے نکلنے کا بھی ایک عمل بتا دیا کہ استغفار پابندی سے پڑھنا آدمی کو ہر تنگی سے اختال شان ہو من والہ اسے نکال لیتی ہے، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتی جہاں پر آدمی سوچ سمجھ نہیں سکتا، وہاں سے اللہ اسے روزی عطا فرماتی ہے. پھر جو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری سنا دو اس شخص کے لیے جو کثرت سے استغفار پڑھے، قیامت کے دن اس کے لیے خوشخبری ہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ دو چیزیں آدمی کو دیکھ لینا چاہیے. یہ دو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، استغفار پر، استغفار کی کثرت پر، استغفار کی پابندی پر، کتنی بڑی فضیلت ہے. دنیا کے اندر آدمی کی تنگی سے اللہ تنگیوں سے نکال رہے ہیں. جو دنیا کے اندر آدمی پریشان، قرضوں میں پریشان، تنگی میں پریشان، روزی میں پریشان، اہل و عیال کی تنگی میں پریشان ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار جو آدمی پابندی سے پڑھتا، اللہ اس کو تنگی سے نکال لیتے ہیں. یقین کے ساتھ میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی ندامت کرتے ہوئے استغفار آدمی کثرت سے پابندی سے پڑھنا چاہیے. استغفار کی کتنی بڑی فضیلت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. ہر عمل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے دنیا کی کتنی بھی مشکلات ہونے دو، کتنی بھی مرحلے سے گزرنے دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل بتا دیا. اگر تم یہ عمل کرو گے تو اس سے یہ نجات ملے گی. پابندی کے ساتھ میں، یقین کے ساتھ میں، ایک اللہ سے ہونے کی یقین کے ساتھ میں یہ عمل کرو گے. جیسا کہ استغفار کا عمل بتایا کہ پابندی سے کرو، ایک حدیث میں بتایا کہ پابندی سے کرنے سے ہر تنگی سے نکال دیا جائے گا، اور ایک حدیث میں بتایا کہ خوشخبری سنا دو استغفار پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن. قیامت کا کیسا ہولناک منظر ہوگا، نفس نفسی کے عالم میں ہوگا. ایک نیکی کسی کو نہیں دے گا، اپنی فکر میں آدمی وہاں پر رہے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ارشاد فرمایا، استغفار پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن کے لیے خوشخبری سنا دو. یہ بہت بڑی خوشخبری دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی. ہم نے ہماری اگر زندگیوں پہ نظر ڈالی تو میں نے کتنے وقت میں اللہ کے سامنے استغفار کیا، ہمارے گناہوں سے
ندامت کی یہ سوچے آدمی کہ اتنی بڑی فضیلت استغفار کے اندر رکھی، میں نے زندگی میں کبھی 500 مرتبہ استغفار پڑھا یا نہیں پڑھا، روزانہ میں نے استغفار ایک بار بھی پڑھا یا نہ پڑھا، اپنی زندگی کو اپنی ڈال کر دیکھ لے۔ آدمی ہمیشہ جب بھی مشکلات آتی، پریشانی آتی تو اسباب پر نظر رکھتا، دنیا پر نظر رکھتا، دنیا کی چیزوں پہ نظر رکھتا، دنیا کے مالداروں پر نظر نہیں رکھتا، لیکن وہ اللہ رب العزت پر نظر نہیں رکھتا، جو اللہ رب العزت تمام مسئلوں کا حل کرنے والے، تمام چیزوں کا حل کرنے والے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نظر نہیں رکھتا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کر بتایا، اس امت کو بتا کر اس امت کو خوشخبری دی، اس امت کو بتایا کہ تم یہ عمل کرو گے تو ان تنگیوں سے باہر نکل جاؤ گے، یہ عمل کرو گے تو قیامت کے دن تمہیں اس عمل کے لیے خوشخبری ہو۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا۔ میرے بھائیو دوستو، روزانہ زندگی سے ایک دن کم ہو رہا، روزانہ زندگی سے ایک دن ختم ہو رہا، روزانہ زندگی سے رشتہ آدمی کا ٹوٹ رہا ہے، اور آخرت سے رشتہ جڑ رہا ہے، موت سے رشتہ جڑ رہا ہے، لیکن آدمی اپنی زندگی کے اندر کبھی استغفار کیا نہ کیا، اللہ کو یاد کیا یا نہ کیا، اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی کو کیسے گزارا۔ تو اس طریقے سے آدمی سوچے اور استغفار کی پابندی کرے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ اللہ کے نبی کی ہر عمل کے اندر بہت بڑی طاقت رکھی، سنت کے اندر برکت رکھی، ہر مرحلے پہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائے، استغفار کی کثرت کرے۔ میرے بھائی دوستو، حدیث پر عمل کرنا بہت ضروری ہے زندگی میں۔ زندگیوں سے کتنے آدمی کی گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے استغفار کرنے سے، توبہ کرنے سے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا ہی کے اندر اللہ نے نظام رکھا معافی کا، آخرت میں نہیں بھائی۔ اور استغفار کرنے کے لیے آدمی سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی چاہے کبیرہ گناہ ہو، چاہے صغیرہ گناہ ہو۔ کبیرے گناہ تو سچی اور پکی توبہ اور استغفار کے بغیر معافی کا چارہ نہیں۔ میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت نے یہ زندگی دنیا کی چند لمحوں کی عطا فرمائی، اس میں رہ کر آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر لگانا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کے بعد میں بھی استغفار کی کثرت کرنا۔ ایک اللہ سے یقین رکھو، اللہ زندگیوں کو بناتی۔ استغفار کی کثرت اللہ رب العزت نے کیسے عطا فرمائی، استغفار کی کثرت کرو۔ صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کیسی زندگی عمل سے بھری ہوئی تھی، سر کے ناخن سے پیر کے ناخن تک سنتوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک ایک حدیث پر عمل کرنا آسان تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے قیامت تک ان سے راضی ہو گئے۔ قرآن میں اللہ نے ان کے لیے رضا کا پروانہ عطا فرما دیا۔ اسی لیے دیکھو، آپ کوئی بھی صحابی کا نام جب لیا جاتا تو عزت سے لیا جاتا، کیونکہ اللہ نے قیامت تک کی عزت دے دی، دنیا اور آخرت کی عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ یہ دنیا کے اندر وقت ہے، اپنے وقت کو گزارو استغفار کی کثرت کے ساتھ میں، دنیا کی تنگی سے بھی آدمی نکل جائے گا۔ آخرت کی جو سہولتیں ہیں اللہ اسے آخرت کی سہولتیں بھی عطا فرمائیں گے۔
بہت بڑی طاقت رکھی ہے استغفار کے اندر اللہ رب العزت نے. دیکھو میرے بھائی اور دوستو، دنیا تو ختم ہونے والی ہے لیکن آخرت باقی رہنے والی ہے. اس کی بھی کچھ تیاری کر لینا چاہیے آدمی کو. گناہ ہو گئے، اللہ نے راستہ رکھا استغفار کا، کثرت سے کرو، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. اللہ تو گناہوں کو بخشنے والی ہے استغفار سے. فرمایا کہ زمین سے لے کر آسمان تک بھی آدمی گناہ کر لے اور اللہ سے سچی اور پکی توبہ کرے اور استغفار کرے، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ایک سیکنڈ میں اللہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ بڑے رحم کرنے والے، اللہ کی قدرت بڑی، اللہ کی طاقت بڑی. اللہ سب کو روزی دیتے ہیں، نافرمان کو بھی روزی دیتی ہے، فرما بردار کو بھی روزی دیتی ہے. اللہ کے فضل فرسائے دنیا کے اندر سب کے اوپر ہے، غیروں کے اوپر بھی ہے، ایمان والوں کے اوپر بھی ہے. وہ بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے، ایمان والا بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے. لیکن قیامت کے دن خالص نعمتیں اللہ کی ایمان والوں کے ساتھ میں اللہ کا فضل ہوگا، نعمت اللہ کی ایمان والوں کے ساتھ میں ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرحلے پہ عمل بتایا سنت کا. یہ کر لو تو جنت میں جانے والے بنو گے. کتنی سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. آئینے کے اندر دیکھیں تو آئینے میں دیکھنے کی دعا، گھر سے نکلے گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہو تو داخل ہونے کی دعا، گناہ ہو جائے تو استغفار کر لو غلطی سے. یہ امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشقتیں اٹھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، آپ نے امت کے اوپر کتنی محنت کر کے ایک امت بنایا. قرضدار ہو گیا تو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دعاؤں کی کثرت کرو، اللہ سے مانگو. ایک راستہ اللہ نے رکھا، اللہ مسئلوں کو حل کر دیتے. غیب سے راستے بناتے اللہ، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کی کثرت سے اللہ رب العزت تنگیوں سے نکال لیتے ہیں اسے. ایمان والے کے لیے ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ہے. آدمی غلطی سے کسی دلدل میں پھنس گیا تو کوئی غم کی بات نہیں، کوئی مشکل میں پھنس گیا تو کوئی غم کی بات نہیں ہے. مشکل پر صبر کرنے پر اللہ کی مدد آئے گی. اللہ رب العزت اسے اجر بھی عطا فرماتے ہیں. جو مصیبت دی آدمی کو تسلی دے اس کی مصیبت میں، حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مصیبت دا آدمی کو تکلیف کے اندر اس کو تسلی دینے والے آدمی کو بھی مصیبت میں جو صبر کر رہا اللہ اسے بھی ویسی اجر عطا فرماتی ہے. دیکھو اس امت کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے کتنا مشقت، کتنا رحم کا معاملہ، کتنا نعمتوں کا معاملہ، کتنا رحمتوں کا معاملہ اس امت کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے کیا. یہ ایک بار اللہ کو یاد کر لیا، رائے کے برابر دنیا سے ایمان بچا کر لے کے چلا گیا تو اللہ اسے بھی جنت میں ڈال دیں گے. جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جماعت آئی، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایمان لے کر آئی تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا ملک کیوں نہیں مانگ لیا اللہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً مسکرایا اور فرمایا کہ اللہ نے اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا. فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے محض دعا دی، سب نے دنیا میں استعمال کر لیا، لیکن میں اپنی دعا کو اللہ کے پاس میں رکھ لیا. قیامت کے دن میں اس دعا کے ذریعے امت کی سفارش کروں گا. ہر ایمان والے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. فرمایا مگر اس شخص کے علاوہ جس شخص نے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں نقص نکالا. میرے بھائی دوستو، اس امت کے ساتھ میں اللہ نے کتنا رحم کا معاملہ کیا. یہ امت دنیا میں سب سے آخری میں آئی، سب سے پہلے جنت میں جانے والی ہے. یہ امت کے استغفار پر اللہ رب العزت ہر تنگی سے نکال رہی ہے اور آخرت میں
اس کے لیے خوشخبری بتا دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا کہ استغفار کی پابندی کرو تو آخرت میں خوشخبری۔ خوشخبری سے مراد کیا ہے میرے بھائیو دوستو؟ جنت۔ قیامت کے دن جب پوری انسانیت کو اللہ جمع کریں گے، ہر ایک سے اللہ جس سے حساب لے گا، وہ آدمی تو خسارے میں آ گیا۔ دنیا میں آدمی کتنے بھی ظلم کر لے، کسی پر اس کا بدلہ اللہ رب العزت ضرور دلائے گا قیامت کے دن۔ ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ میں ناانصافی نہیں ہوگی، نہ ظلم ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ سب کو حساب دلا برابر انصاف دے گا۔ اسی لیے ہر ایک حق ادا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی کثرت بتائی۔ استغفار کرنا چاہیے آدمی کو، بڑی طاقت رکھی استغفار کے اندر۔ گناہوں کا معاف ہونا، تنگیوں سے نکلنا، اجر کا ملنا۔ میرے بھائیو، آج ہمارے اندر دین کی بات ذہن میں نہیں بیٹھ رہی، کیونکہ دنیا کے اندر ہم مشغول ہو گئے، ایسے چیزوں کے اندر مشغول ہو گئے، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ یہ امت کو اللہ رب العزت نے بھلائی کے لیے نکالا، لوگوں کی برائی سے روکنے کے لیے نکالا اس امت کو۔ یہ امت کو اور امتوں کا سردار بنایا گیا، یہ امت کو اور امتوں پر گواہ بنایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میری امت جنت میں داخل نہیں ہوگی اور کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ امت کو اتنی بڑی فضیلت دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی انسانیت کی فکر کی تھی، ایک ایک آدمی کی، ایک ایک عورت کی، ایک ایک بچے کی، ہر ایک کی آپ نے فکر کی تھی کہ سب کے سب جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ اس امت کو اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا۔ شب قدر میں ایک رات میں عبادت کرنے میں ہزار مہینوں کی راتوں سے زیادہ ثواب اسے دیا جا رہا، کوئی اور امت کو نہیں دیا گیا۔ یہ امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ رب العزت نے کتنی خوشخبریاں دی، کتنی فضیلتیں دی، کتنی رحمتیں دی۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے اس امت میں پیدا کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ پیارے نبی کی امت میں پیدا کیا، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی ہر وقت میں رہبری فرمائی۔ بچے کی تربیت کیسے کرنا یہ بھی رہبری فرمائی، بچیوں کی شادیاں کیسے کرنا یہ بھی رہبری فرمائی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو خوشخبریاں دی، استغفار پہ خوشخبری دی، سبحان اللہ پہ خوشخبری دی، قل هو اللہ احد پڑھنے پہ خوشخبری دی، قرآن کی تلاوت پڑھنے پر خوشخبری دی، حدیث پر عمل کرنے پر خوشخبری دی، ایک سنت مسواک کی سنت کرنے پر خوشخبری دی، ماں باپ کے ساتھ میں مسکرانے پر خوشخبری دی۔ کتنا بڑا اجر ماں باپ کے مسکرانے پر دیکھنے پہ میرے بھائیو دوستو، اگر اللہ رب العزت یہ اجر دنیا میں بتا دے تو تمام انسانیت کے بھیجے پڑ جاتے۔ اتنا بڑا اجر اللہ نے حج اور عمرے، کامل حج اور عمرے کا ثواب ماں باپ کو مسکرا کے دیکھنے پر اتنا بڑا اجر اللہ نے عطا فرمایا۔ اس امت کے ساتھ میں کتنا بڑا رحم کا معاملہ، کرم کا معاملہ اللہ رب العزت کا۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، ہماری زندگی کس موڑ پر جا رہی ہے، کس دنیا کے لیے جی رہے ہیں؟ آخرت میرے بھائیو قریب ہے موت۔ دیکھو آدمی پیدا ہوا سو بچہ بھی اور مرنے والا بوڑھا بھی، دنیا سے تعلق روز ختم ہوتے جا رہا اس کا، روز تعلق موت سے جڑتا جا رہا آدمی کا۔ کتنے لوگ دیکھو، کتنے لوگ دنیا سے روز چلے جاتے، لیکن پھر بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک جنازہ جا رہا، آپ نے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ جنازہ تیرا ہے، اگر تجھے خوف ہے اس بات کا تو یہ جنازہ میرا ہے، تو سوچ ایک دن تیرا اور میرا جنازہ بھی اسی طریقے سے نکلے گا۔
موت سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے میرے بھائی دوستوں، لیکن موت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کے حکموں پر چلنا، نبی کے طریقوں پر چلنا، جو سنت بتائی اس سنت کو سنت سمجھ کر کرنا، اور جس سے روکا گیا وہ حرام حرام سمجھ کر رک جانا اس سے، اور جو کرنے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے وہ کرنا فرض سمجھ کر اللہ نے جو حکم دیا، یہ ہے اتباع رسول، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ہی۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دیے، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔